روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پولیو فری پاکستان کی۔ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح، اب نومولود بچوں کو گھٹی بھی پولیو کی ملے گی۔ محکمہ صحت نے پولیو کے خلاف نئی حکمت عملی اپنا لی۔ نومولود بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ، پیدائش کے فوری بعد بچوں کو لیبر روم میں پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح، نومولود بچوں کو پولیو کی گھٹی ملے گی۔ جبکہ محکمہ صحت نے پولیو کے خلاف نئی حکمت عملی اپنا لی، نومولود بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیدائش کے فوری بعد بچوں کو لیبر روم میں پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گاڑیوں میں لگے غیر قانونی گیس سلنڈر یا موت کی گھنٹی۔ رحیم یار خان میں انتظامیہ کا گیس سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسکول وین اور مسافر گاڑیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا اندیا بھی دے دیا ہے۔ گاڑیوں میں لگے غیر قانونی گیس سلنڈر یا موت کی گھنٹی، انتظامیہ کا گیس سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے، اسکول وین اور مسافر گاڑیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا اندیا دے دیا گیا۔ رحیم یار خان صاحب کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کا گیس سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف فی الفور کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ، ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اسکول وین اور مسافر گاڑیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا اندیا دے دیا گیا۔ بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی سلنڈر کا استعمال حادثات کے باوجود بھی نہیں رک سکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی کا محکمہ صحت کے دفاتر کا دورہ، ضلع بھر کے سرکاری اسپتالوں میں دی جانے والی مہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ندیم مغل سے۔ جی ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی نے محکمہ ہیلتھ کے دفاتر کا دورہ کیا اور یہاں پر خاص طور پر محکمہ صحت کی کووڈ کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان پر بریفنگ بھی لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیو مہم کے حوالے سے بھی یہاں پر جائزہ لیا۔ مزید ہم بات کر لیتے ہیں ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی سے۔ سر، محکمہ صحت کے دفاتر کا آپ نے دورہ کیا ہے، تفصیلی بریفنگ بھی لی گئی ہے، کووڈ کے حوالے سے جائزہ لیا ہے، پولیو کے حوالے سے تو کیا کہیں؟ جی، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے جتنے بھی میرے دفاتر ہیں ضلع بھر کے، ان کے وزٹس کا، بریفنگز کا۔ تو آج اس کا آغاز ہم نے سی او ہیلتھ کے آفس سے کیا ہے، اور ڈیٹیلڈ بریفنگ تھی جس میں ساری ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے جو پرفارمنس ہے وہ اور جو ان کے ایشوز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ پبلک کی بہتری کے لیے جو اس میں ان کو فنڈز کی ضرورت ہے، بجٹ کی ضرورت ہے یا ادروائز جو ایشوز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پرائرٹی پہ ٹیک اپ کریں گے اور ریزالو کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو ابھی ہمارے کووڈ کا ایشو ہے یا ڈینگی کا ہے اور پولیو کمپین ہے اس کو بھی ہم نے ریویو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ ہمارے جو وزٹس ہیں اور یہ جو بریفنگز ہیں یہ ہوپ فلی پرپزفل ہوں گی اور اس سے پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی۔ ہاں جی بالکل، ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ اب وہ دفاتر کے دورے کیے جائیں گے، وہیں پر میٹنگ کی جائے گی اور چیز کا جائزہ لیا جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر دیں گے آپ کو رحیم یار خان سے، جہاں ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کاروباری عمارتوں کے نقشوں کی منظوری کے لیے موصول درخواستوں پر غور کیا گیا۔ بغیر نقشہ منظوری کمرشل سرگرمیاں کرنے والے مراکز کو سربا مہر کیا جائے گا، علی شہزاد کی جانب سے یہ کہا گیا۔ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں بلدیاتی اداروں کے چیف افسران سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے آفیسرز بھی شریک ہوئے۔ رحیم یار خان میں ڈی سی کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کاروباری عمارتوں کے نقشوں کی منظوری کے لیے موصول درخواستوں پر غور کیا گیا۔ بغیر نقشہ منظوری کمرشل سرگرمیاں کرنے والے مراکز کو سربے مہر کیا جائے، ڈی سی کا ایسا کہنا تھا۔ اجلاس میں بلدیاتی اداروں کے چیف افسران سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے آفیسرز بھی شریک ہوئے۔ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک اور اچھا اقدام۔ ملتان میں یونیسیف کے تعاون سے گھروں میں 6000 ٹوائلٹس کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈی جی خان، توسا، لودھرا، بہاولپور سمیت 6 اضلاع میں گھروں میں ٹوائلٹس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ ٹوائلٹس کی تعمیر کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ لیاقت علی چٹھا کا ایسا کہنا ہے۔ عام آدمی کو بنیادی سہولیات کی فراہمی جاری رہیں گی۔ سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا کا ایسا کہنا ہے۔
मुल्तान में एमपीए सैयद अली हैदर गिलानी का अपने हल्का पीपी 211 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एमपीए ने लोगों के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। साबिक नाज़िम जमीयत जामिया ज़करिया मलिक बहरान बोसन के वालिद मरहूम की फातह खानी की। अली हैदर गिलानी ने मरहूम मोहम्मद बिलाल उठंगल की भी फातह खानी की। मियांवाली में गुज़श्ता एक हफ्ते से स्टैम्प पेपर की किल्लत है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दुकानदार कहते हैं स्टैम्प पेपर अकाउंट ऑफिस में भी दस्तयाब नहीं है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में 50 और 100 रुपए के स्टैम्प पेपर की किल्लत पैदा हो गई। शहरी एक हफ्ते से धक्के खाने पर मजबूर हैं। कहते हैं 50 और 100 रुपए के स्टैम्प पेपर मुताद्दद सरकारी अमूर में इस्तेमाल होते हैं। किल्लत की वजह से कई जरूरी काम रुक चुके हैं। कचहरी जाते हैं तो उधर भी नहीं है, किसी दुकान पे जाते हैं तो भी नहीं है मिलता। हम कहाँ जाएं, फिर पूरा दिन घूमना पड़ता है, कभी किसी दुकान पर कभी किसी दुकान पर, स्टाम्प नहीं मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से स्टैम्प पेपर की कमी है। खरीदार खाली हाथ लौट रहे हैं। स्टैम्प पेपर अकाउंट ऑफिस में भी मौजूद नहीं। काफी दिनों से हम मेरा भाई घूम रहा है भैया, स्टाम्प कहाँ है कहाँ, कहीं भी नहीं मिले। कचहरी भी बहुत सारी जगह पे गया है लेकिन नहीं मिले है। इसी वजह से हमें बहुत ही परेशानी हो रही है। सरकारी अमूर में सबसे ज्यादा 50 और 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर इस्तेमाल होते हैं, मगर मियांवाली में दस्तयाब ही नहीं। मियांवाली में गुज़श्ता एक हफ्ते से स्टैम्प पेपर शॉर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब देखना यह है कि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम सामने आते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खान के एडहॉक और डेली वेजेस मुलाजमीन 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। एमएस ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। इसी हवाले से आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खान के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल न हो सका। कभी 1 माह और कभी 1.5 माह की तनख्वाह देकर तनख्वाह दिया जाता है। अब मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज का रुका हुआ सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। डेली वेजेस और ढाक मुलाजमीन ने 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर एमएस ऑफिस के सामने धरना दिया। मुलाजमीन का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से लाहौर से तनख्वाह लाने का कहा जा रहा है। अगर इंतजामिया तनख्वाहों का बंदोबस्त नहीं कर सकती तो मुस्तफी हो जाए। डेली वेजेस मुलाजमीन की जो एक्सटेंशन है वो पिछले 3 माह से नहीं हुई और ढाक वालों की भी जो है एक्सटेंशन खत्म हो गई है। तो हम तो ना तो इदारे के मुलाजम है, ना हमारी एक्सटेंशन की जा रही है और ना हमें 3 माह की बल्कि 5 माह की हमारी जो तनख्वाह है वो पेंडिंग पड़ी है। ये कहते हैं जी पैसे जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक खसूसी ग्रांट जारी की थी, ऐसे ही हम आपको एक केस बना के दे देते हैं, दोबारा आप ऐसे ही फंड जो है इशू करवाएं। देखें जी, अगर हमने ही सारा फंड इकट्ठा करना है, हमने स्ट्रगल करनी है, फिर ये जो है हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब क्यों सीट पे बैठे हैं। 300 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन का 3 माह कबल, जबकि ढाक मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता माह खत्म हो चुका है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेलसी में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रज़ाक अली ने पनाहगाह का दौरा किया। पनाहगाह में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। एसी ने पनाहगाह में मुसाफिरों के साथ खाना भी खाया, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि पनाहगाह में मुकम्मल सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी अब्दुल रज़ाक अली डोगर का पनाहगाह का दौरा। पनाहगाह में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उधर डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार का प्रेस क्लब का दौरा। डीपीओ ने प्रेस क्लब के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे खुर्रम शहजाद से। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार साहब ने आज राजनपुर प्रेस क्लब का दौरा किया और यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों का इन्होंने विजिट भी किया है। इस हवाले से इस मौके पर इनका कहना था कि यहाँ पुलिस और जो अवाम है उनके माबैन मीडिया एक अहम किरदार अदा करता है। मजीद इनसे जानते हैं, सर क्या कहेंगे कि कम्युनिटी पुलिसिंग पर आपने आज गुफ्तगू की है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब राजनपुर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दी, आज यहाँ पे बुलाया और आपसे एक मुलाकात जो है वो 1 to 1 तमाम दोस्तों से तारफ़ भी हो गया। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि ये पुलिसिंग जो है ये कम्युनिटी पुलिसिंग का जो बुनियादी असूल है वो है प्रेजेंस ऑफ पुलिस इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस। तो उसमें प्रेस क्लब का या किसी भी जगह की प्रेस का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। जहाँ पे प्रेस हमारी बहुत सारी जो कोताहियों को, बहुत सारी जो हमारी में खराबियाँ हैं उसको उजागर करती है। तो उसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारे जो अच्छे काम हैं
اس کی بھی ہمیں پوری آپ کی طرف سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی جگہ پہ زیادتی ہو رہی ہو تو وہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں بتائی جاتی ہے کہ یہاں پہ فلاں جگہ پہ فلاں بندے نے یا فلاں افسر نے زیادتی کی ہے, جو ہمارے لیے بڑی یوزفل انفارمیشن ہوتی ہے. تو آپ ایک قسم کے ہماری پولیس ہی کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور ہمیں اس بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا راجن پور اسٹے کے دوران انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے بڑا ایک قریبی ساتھ رہے گا, اور آپ لوگ جہاں پہ ہماری کوتاہیوں کو کے بارے میں ہمیں بتاتے رہیں گے, وہاں پہ ہماری جو اچھے کام ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ اجاگر کریں گے, تاکہ ہماری جو محنت ہے اور ہمارا جو اچھا کام ہے وہ لوگوں تک, کمیونٹی تک آپ کے ذریعے سے پہنچے. ہاں جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. میپکو نے 5 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے. محمد عرفان میمن جنرل مینیجر کسٹمر سروسز میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات کر دیے گئے. سید احسن محی الدین ڈائریکٹر جنرل کمرشل میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات کر دی گئے, جبکہ محمد وسیم اختر ڈپٹی مینیجر مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس ڈائریکٹوریٹ ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات کر دیے گئے. محمد نعیم اختر ڈپٹی مینیجر کنسٹرکشن ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات ہوئے ہیں. محمد راشد نذر ڈپٹی مینیجر پروکیورمنٹ ڈسٹریبیوشن میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات ہوئے ہیں. اہم تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں. میپکو میں محمد عرفان میمن کو جنرل مینیجر کسٹمر سروسز میپکو ہیڈ کوارٹر لگا دیا گیا. سید احسن کمرشل میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات کیا گیا. اسی طرح محمد وسیم اختر ڈپٹی مینیجر مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس ڈائریکٹوریٹ ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات کر دیا گیا. محمد نعیم اختر ڈپٹی مینیجر کنسٹرکشن ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات ہوئے ہیں. محمد راشد نذر ڈپٹی مینیجر پروکیورمنٹ ڈسٹریبیوشن میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات. بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی میں بہار سیشن میں داخلوں کا آغاز. بہاول نگر رحیم یار خان کیمپسز میں BS کے 80 مارننگ اور ایوننگ پروگرامز میں داخلے شروع کر دیے گئے ہیں. یونیورسٹی میں عباسیہ کیمپس میں مرکزی ایڈمیشن سیل اور رابطہ دفتر قائم کر دیا گیا. مراکز میں داخلوں سے متعلق معلومات آن لائن اپلائی کرنے سے متعلق سہولیات فراہم کی جائیں گی. سیشن میں ماسٹرز ایم فل کے داخلے تاحال شروع نہیں کیے گئے. یونیورسٹی حکام کا ایسا بتانا ہے. آپ کو بتاتے چلیں بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بہار سیشن میں داخلوں کا باقاعدہ سے آغاز ہو گیا ہے. بہاول نگر رحیم یار خان کیمپسز میں BS کے 80 مارننگ اور ایوننگ پروگرامز میں داخلے شروع کر دیے گئے ہیں. یونیورسٹی حکام کا بتانا ہے کہ تاحال ماسٹرز اور ایم فل کے داخلوں کا آغاز نہیں ہو سکا ہے. یونیورسٹی میں عباسیہ کیمپس میں مرکزی ایڈمیشن سیل اور رابطہ دفتر بھی قائم کر دیا گیا ہے, جہاں سے انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ گلابی سنڈی کی بروقت روک تھام کے لیے حکومت کا PB روپس پر سبسڈی دینے کا فیصلہ. ڈپٹی ڈائریکٹر کاٹن زون ملتان کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ گروپ بنا کر 50 ایکڑ کے لیے حکومتی سبسڈی سے فائدہ اٹھائیں. مزید تفصیلات اطہر لاشاری کی اس رپورٹ میں دیکھیں. آئندہ کپاس کی فصل کو گلابی سنڈی سے بچانے کے لیے محکمہ پیسٹ وارننگ نے آف سیزن مینجمنٹ شروع کر دی. پنجاب حکومت نے گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے PB روپس پر بھی سبسڈی کا فیصلہ کیا ہے. اس سال گورنمنٹ نے جو ہے 1000 فی ایکڑ کے حساب سے سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے. جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ پری کوالیفائڈ کمپنیوں سے وہ اپنے PB روپس لے سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے یہ جو سبسڈی ہے اس کے لیے درخواستیں 30 جنوری تک ہیں. حکومت ہر 50 ایکڑ کپاس کے ایک بلاک کے لیے PB روپس پر سبسڈی دے رہی ہے. افسران کا کہنا ہے کہ چھوٹے کاشتکار ایک گروپ بنا کر 50 ایکڑ کپاس کا ایک بلاک بنا سکتے ہیں. اس کے کنٹرول کے لیے جو ہے ایک تو ہم آف سیزن مینجمنٹ چلا رہے ہیں کہ اس وقت وہ جو بچے کچے ٹینڈے ہیں کپاس کی چھڑیوں کے ساتھ, اس میں وہ سرمئی نیند گزارتی ہے سردیوں میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹینڈے جو ہے وہ چھڑیوں سے علیحدہ کر دیے جائیں تاکہ اگلی فصل بچ جائے. ماہرین کا کہنا ہے کہ گلابی سنڈی صرف کپاس کی فصل پر ہی حملہ آور ہوتی ہے, پھر چھٹیوں کے ساتھ لگے ٹینڈوں میں ہی پورا سیزن گزارتی ہے. اگر کاشتکار بہتر آف سیزن مینجمنٹ کریں تو گلابی سنڈی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. کیمرامین AD نواز کے ساتھ اطہر لاشاری, ملتان. ناظرین, دن بھر مصروف رہنے کے بعد بہاول نگر کے شہری رخ کر لیتے ہیں جم پوائنٹس کا, جہاں شہری مختلف ورزشوں کے ذریعے اپنا جسم توانا اور خوبصورت بنانے میں مصروف ہوتے ہیں. بالکل, مزید بات کریں گے قاسم علی شیخ سے. جی قاسم, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے.
جب بالکل دن بھر مختلف قسم کی مصروفیات رہنے کے بعد جو ہے وہ شام کو رخ کر لیتے ہیں نوجوان مختلف جم خانوں پر. میں اس وقت موجود ہوں بہاور نگر حیدر اسٹیڈیم میں قائم جم میں, جہاں پر نوجوان بڑی تعداد میں جو مختلف قسم کی ورزش کرنے پر مصروف ہے. یہاں پر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس جم کے انسٹرکٹر, ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا جی ورزش کتنا ضروری ہے صحت کے لیے؟ سر ماشاءاللہ ورزش تو سب سے اہم جز ہے, اور ماشاءاللہ شام کو جب لوگ یہاں جم میں آتے ہیں تو بڑے ماشاءاللہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں, اور صحت کے لیے بڑا ضروری ہے سر جم. تو یہ بھی بتائیے گا جو یہ ورزش ہوتی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نوجوان جو ہے وہ یہ جو جم ہے اس میں کتنا ٹائم ہے, کب سے کب تک کھلا رہتا ہے, اور کتنے لوگ جو اس میں آ سکتے ہیں؟ سر یہ تو گورنمنٹ کے شیڈول کے حساب سے ہم کھولتے ہیں شام 6 سے 10 بجے تک سر, 4 گھنٹے. اور اس میں سر ماشاءاللہ جو نوجوان آ رہے ہیں سر وہ یہ سب سے جم کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے صحت کے حوالے سے انسان برائیوں سے بچتا ہے, اور اس میں آ کے ان کی ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہیں, اچھی سوچ رکھنے والے بن جاتے ہیں سر. وہ یہ جم تو ایک سر عبادت کی طرح ہے, جو انسان اس میں آ جاتا ہے سر وہ پھر ہر برائی سے بچتا ہے سر, ہر طرح سے بچتا ہے. نوجوانوں کے لیے تو سر یہ جم جانا بہت ضروری ہے سر. یہ بالکل نوجوانوں کے لیے جم جوائن کرنا نہایت ضروری ہے, کیونکہ یہاں ورزش انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک نوجوان بھی موجود ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا جی دن بھر سارا دن مصروف رہتے ہیں, آپ جم آئے, کیا کہتے ہیں؟ جی بس ہمیں شام کو جم آنا اچھا لگتا ہے, اس سے بندہ ہیلدی رہتا ہے اور بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. یہ بہت اچھا جمنیزیم بنا ہوا ہے, گورنمنٹ نے بہت اچھا یہ کیا ہے کہ جو ہیں لوگ, اس سے پہلے کوئی شہر میں نہیں تھا, پرائیویٹ جم سے وہ اچھے نہیں تھے, تو بہت مزہ آتا ہے اور بہت انجوائے کرتے ہیں. دوسرے نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم دوسرے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے قاسم علی, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خانیوال کے شہریوں کے لیے فرائی چکس کی برانچ مکمل کر لی گئی. برانچ کے مالک میر واسق برجیز حیدر اور سید حیدر عباس نے دورہ کیا, جبکہ میر واسق برجیز حیدر کی جانب سے کہا گیا کہ برانچ بنانے کا مقصد شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنا ہے. مزید جانیں گے ندیم مغل سے. ندیم بتائیے گا مزید. بالکل خانیوال کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ فرائی چکس چین کی برانچ خانیوال میں بنائی گئی ہے, اور برانچ کے مکمل ہونے کا جائزہ دورہ کیا ہے سید میر واسق صاحب نے, اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں اور بھتیجے ہیں, انہوں نے یہاں پر مکمل تفصیلی جائزہ بھی لیا اس کی تیاری کے حوالے سے. مزید ہم بات کر لیتے ہیں, میر واسق صاحب ہم سے موجود ہیں. جی خانیوال کے شہریوں کے لیے ایک اچھے ٹرینڈ لے کر آئے ہیں آپ, یہاں فرائی چکس کی برانچ جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اس کے مکمل ہونے پہ دورہ کیا, تو کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ خانیوال میں یہ پہلی نیشنل برانچ ہے جو فرائی چکس کی ہم نے فرینچائز لی ہے, اور اس کو ہم نے اس کے نیشنل لیول کے حساب سے مینٹین کیا ہے. اس میں فیملی ہال ہے, گراؤنڈ فلور ہے, نیچے بچوں کے لیے بیسمنٹ میں ٹوائز وغیرہ رکھے ہیں, پلے لینڈ کے نام سے اس کو ہم نے نام دیا ہے اس کا. تو انشاءاللہ ایک اچھا برانڈ خانیوال میں لے کے آئے ہیں, کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں, اور خانیوال شہر کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے. تو باقی باتیں آپ کو یہ حیدر بتائیں گے, کیونکہ انہوں نے سارا یہ اس کا سلسلہ کیا ہے. جی بالکل حیدر سے بات کر لیتے ہیں. جیسے بتائیے گا کہ کیا کیا سہولیات جو خانیوال کے شہریوں کو یہاں پر دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو بیسک نیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی ریسٹورینٹ کی, وہ اچھا ہائیجینک فوڈ ہوتا ہے. تو ہم نے سارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہمارا ویل ایکوپڈ جو ہے وہ کچن ہے, اور شیفس ہمارے پراپر شیفس ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ خانیوال والوں کو معیاری کھانا ملے گا یہاں پہ فاسٹ فوڈ کا. دوسری چیز یہ کہ سہولیات کے ساتھ, کیونکہ بچوں کو آج کے زمانے میں گرو کرنے کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کا سورس چاہیے ہوتا ہے, کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ تفریح کر سکیں اسکولوں کے علاوہ بھی. تو وہ اس کا بہت بڑا گیپ تھا خانیوال کے اندر. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے لاہور اور کراچی کے سیٹ اپ کے مطابق, ادھر کے ٹرینڈز کے مطابق یہاں پہ جو ہے ایک بیسمنٹ میں پورا پلے لینڈ بنا دیا, تاکہ ڈفرینٹ ایجز کے بچے جو ہے وہ آ کے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا حصہ بن سکیں. اور اوپر تیسری جو مین چیز ہم نے اس میں خیال رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ خانیوال اور جو لوگ ہیں گرد و نواح کے, وہ پردے کا خاص خیال رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے ایک پورا اوپر والا فلور جو ہے وہ فیملیز کے لیے ڈیلیگیٹ کر دیا ہے, تاکہ لوگ جو ہے وہ باپردہ بھی ہوں. ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سٹاف جو ہے وہ فیمیلز بھی ہوں, تاکہ فیملی اورینٹڈ جو ہے وہ ریسٹورنٹ کو ہم رن کر سکیں. جی بالکل, تمام تر سہولیات یہاں دی جا رہی ہیں. آپ بھی خاصے پرجوش دکھائی دی ہیں اس برانچ کی تیاری کے حوالے سے, تو آپ کیا کہیں؟ جی بالکل, خانیوال میں یہ پہلی برانچ ہے
जो बहुत अच्छी बनी हैं, तो इसलिए पुरजोश हैं। ये किड्स प्ले जोन है बच्चों के खेलने के लिए। जी बिल्कुल, बड़ी दिलजमी से ब्रांच को बनाया गया। नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरगोदा में शाम होते ही फास्ट फूड की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जुनैद खान से। जुनैद, बताइएगा किस तरह शहरी एंजॉय करें फास्ट फूड को? जी, शाम होते ही खानों के शौकीन हजरात ने फास्ट फूड की दुकानों का रुख कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल बाजार में, जहां फास्ट फूड की दुकान पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपनी मर्जी की पसंद की चीज़ें खा रही है। कोई बर्गर खा रहा है, कोई शॉर्मा खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा ले रहा है। ये इस हवाले से यहाँ पर मौजूद शहरियों से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, फास्ट फूड के रात होती है तो खाने के लिए आ जाते हैं। पहले ये था कि देसी खानों का रुझान था, लेकिन अब जो फास्ट फूड के अंदर नित नई वैरायटियाँ आ रही हैं, तो अब हर बंदा और मैं खुद और घर वालों के लिए भी फास्ट फूड लेके जाता है। कितनी दूर से आप आए हैं और यहाँ पर कितना काम? जी, मैं तकरीबन घर कोई 2 किलोमीटर दूर है और हर रोज़ आते हैं रात को खाना लेने के लिए यहाँ से। जी, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि वो खुद भी शौकीन है फास्ट फूड के और घर वाले भी हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो अपने घर वालों के लिए लाजमी। ठीक है जुनैद खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।